شاہ خاور صاحب سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کورٹ مارشل کا آج نوٹیفیکیشن سامنے آئے سر، اس کا پروسیجر اب کیسے، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اب کیا اس پریس ریلیز کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ چارجز اب فریم ہو گئے ہیں اور اب صرف جو ہے وہ ٹرائل شروع ہونا ہے، یا وہ بھی شروع ہو گیا ہے سر؟ جو چارج جب فریم ہو جاتا ہے، جب سے اگر ہم عام سیویلینز کے ٹرائلز بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹرائل کی، وہ ہوتی ہی فرد جرم عائد کرنے سے. جیسے کہ آج انہوں نے ISPR نے ایک اناؤنس کر دیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ چارجز فریم کر دیے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا پروسیجر ڈفرینٹ ہوتا ہے. پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اس میں پہلے ایک کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے. جو ایلیگیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک انکوائری ہوتی ہے. اس میں انکوائری افسران ہوتے ہیں آرمی کے، وہ اس کی پریلیمنری انکوائری کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سبسٹنس موجود ہے تو پھر وہ باقاعدہ ایک سمری آف ایویڈنس کی ایک سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ کسی بھی آرمی ایکٹ کے تحت جو ایکیوزڈ ہے اس کے خلاف جو الزام ہے اس کا ایک پورا خلاصہ ہوتا ہے. پھر اس کے خلاف جو انہوں نے شہادتیں اکٹھی کی ہیں زبانی، وہ جتنے گواہان جو ہیں ان کے اگینسٹ، ان کا بھی ایک پورا، جیسے کہ پاکستان کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت ملزمان کی یا جتنے بھی گواہان ہیں ان کی 161 ضابطہ فوجداری کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ اس میں جو گواہان ہوں گے اس خلاصہ کے، ان کی بھی پوری ایک سمری آف ایویڈنس میں اس کا ذکر ہوگا. جتنی دستاویزات یا جتنی بھی اور جو ہے جو ان کے خلاف آڈیو ویژول جتنی بھی شہادت ہے، وہ سب اس سمری آف ایویڈنس میں جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کو اگر آپ عرف عام میں یہ کہہ دیں کہ جیسے پولیس جب ایک فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ مرتب کرتی ہے سیکشن 173 CRPC کے تحت، یہ بھی اسی طرح کی ایک سمری آف ایویڈنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ فرد جرم جو ہے، کیونکہ جب سمری آف ایویڈنس جب مرتب کر لی جاتی ہے تو وہ پھر جو کنویننگ اتھارٹی ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. وہ پھر اس کو کورٹ کے اندر، جو کہ کورٹ مارشل جو ہے، وہ جو کورٹ ہے جو تشکیل دی جاتی ہے، وہ پھر سمری آف ایویڈنس کی بنیاد پر جو جیک برانچ ہے آرمی کا، پاکستان آرمی کا، وہ پھر سمری آف ایویڈنس کے مطابق ان کے اوپر چارجز 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہوں گے وہ الگ الگ چارج جو ہے. شاہ صاحب آپ کی معاف کریے گا بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کیونکہ پریس ریلیز میں ایک طرف تفتیش کا بھی ذکر ہے، دوسری طرف چارجز فریم کرنے کا بھی ہے، تو کیا اس سے ہم یہی سمجھیں کہ ابھی ٹرائل جو ہے جتنے جو چارجز فریم ہو گئے ان پر شروع ہو جائے گا اور ساتھ میں تفتیش جاری رہے گی اور وہ اسی کیس کا حصہ بنے گا، یا اگر کوئی اور ایویڈنس سامنے آ گیا، کوئی نیا کیس بن گیا تو اس کا ٹرائل الگ ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو پریس ریلیز میں ISPR نے یہ کہا ہے کہ کچھ جو تفتیش جاری ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی کورٹ آف انکوائری الگ جاری رہ سکتی ہے. اور جو اس حد تک اس نے جو تفتیش کی ہے یا جو کورٹ آف انکوائری میں انویسٹیگیشن ہے ان کی چارج فریم کر کے ان کا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا انکوائری طرف چیزیں جو ہیں جو کہ انکوائر ہو رہی ہیں ان کا بھی ایک سمری آف ایویڈنس ہو جاتی ہے، چارج میں اس کو ایڈیشنل چارج بھی جو ہے فریم کیا جا سکتا ہے ان ایلیگیشنز کے اوپر جس کی ابھی تک تفتیش جاری ہے. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین، بات کریں گے سارے معاملے پہ. جیسے میں نے بتایا رانا عاطف صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیے رانا احسان افضل خان صاحب، ترجمان وزیر اعظم پاکستان. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی رانا صاحب، یہ اب کورٹ مارشل تو تھا، آبویسلی حکومت کے کچھ نمائندے ایسے تھے جو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا. واز دا گورنمنٹ آن بورڈ ود دس ہول تھنگ؟ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے تھے، یا کیونکہ یہ اب فوج کا اپنا پروسیجر ہے اس لیے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح پتہ چلتا ہے جیسے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم پہلے سے کہتے تھے اس چیز کو کہ فیض صاحب اور خان صاحب جو ہیں ہینڈ اینڈ گلو ہیں، اور یہ سارا جو ملک کے اندر یہ جو ایک یہ جو انتشاری پلان بن رہا ہے اس کا حصہ ہیں. بہرحال یہ تو فوج کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی تھی، اور یہ انہوں نے بڑا ڈیو ڈیلیجنس کی. 4 مہینے انہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا، مختلف
جو گواہ تھے ان کے تھرو، اور پھر ایک پورا پروسیس مکمل ہونے کے بعد انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے. اور میرے خیال سے یہ بڑا کنکلوسیو ہوگا کہ ہی واز انوالوڈ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اور ظاہر سی بات ہے کہ سیاست میں جب کوئی اتنا ہائی رینکنگ آفیسر، آرمی آفیسر انوالوڈ ہو تو وہ اکیلا تو نہیں خود کر رہا ہوتا. تو یہ پورا جو ہے ہینڈ اینڈ گلو والا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سیریس چارجز ہیں ان کے اوپر. سر ہینڈ اینڈ گلو سے آبویسلی آپ پاکستان تحریک انصاف کا تو کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں، بٹ آپ کے خیال میں کیا فوج میں اور بھی کوئی آفیسرز ہوں گے جو ہو سکتا ہے اس میں ہینڈ اینڈ گلو ہو؟ دیکھیں یہ تو میں تو ابھی اس کے اوپر کچھ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن وقت کے ضرور اس کے اندر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو، کیونکہ اکیلا صرف ایک آدمی تو نہیں ہوگا. تو آگے آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں بھی پتہ چلیں گی. دیکھیں اس ملک کے اندر بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ فوجی تنصیبات کی بات کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوں. اور یہ بھی نہیں، ہم نے یہ نیا فنومینا ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وائلنس کا اختیار کریں جب وہ پروٹیسٹ کر رہی ہوں، وہ ٹیئر گیس کا استعمال کریں. وہ سر یہ تو اب مختلف واقع ہے نا، اس کا تو جنرل نہیں، میں اوور آل میں بتا رہا ہوں نا، لیکن یہ ایک یہ جنرل فیض سے لنکڈ ہے نا جی. پہلے آپ پیٹرول بم مارے، جب آپ کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اریسٹ نہیں کیا. تو یہ کہاں سے یہ پلاننگ اور یہ سارا کچھ اور یہ پورا ایک تسلسل جو چلا ہے آگے، میرے خیال سے یہ بالکل سب چیزیں انٹر لنکڈ ہی نکلیں گی. بالکل صحیح. جی عاطف صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو اب یہ مشکل وقت ہے. جنرل فیض صاحب کے اوپر اگر الزام، جیسے کہ کب سے حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر الزام لگا تو پھر بات عمران خان صاحب تک بھی جائے گی. دیکھیں ایک تو یہ جو حکومت ہے اس کو کوئی ان کا ایک ہی کام ہے الزام لگانا. کوئی پرفارم تو کر نہیں پا رہے، لیکن ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے پرابلی ان کے لیے ورک کر رہی ہے. سر کسی زمانے میں آپ لوگ بھی یہی کرتے نہیں خیر، وہ تو ہمارا جو اس کو میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں اپنی بات کر لوں. تو ان کے پاس تو سب سے جو بہتر چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ الزام لگائی جائیں اور اپنا جتنا بھی ٹائم یہ بائی کر سکتے ہیں پولیٹیکلی کرنے، کیونکہ ووٹوں والا کام تو ان کا بالکل آف ہے. وہ آپ نے 8 فروری کو بھی دیکھ لیا، اور جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پوری قوم کو پتہ ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے اخباروں میں اس پہ اوپر لکھا جا چکا ہے. یہ بات اتنی زبان زد عام ہے، جس طرح لوگوں کو قومی ترانہ یاد ہے اس طرح یہ یاد ہے کہ ان کی کتنی سیٹیں ہیں. 17 سیٹیں میں بتا دیتا ہوں. تو اس لیے ان کو تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو صرف اس کے اوپر ہی پالیٹکس کر رہے ہیں. جہاں تک ہم نے بات کی، دیکھیں ہمارا پہلے دن سے یہ موقف یہ ہے ہماری جماعت کا، ہمارے چیئرمین کا، کہ یہ ایک انٹرنل میٹر ہے، یہ فوج کا ایک انٹرنل میٹر ہے، اور جو وہ انہوں نے مناسب سمجھا. اگر 9 مئی کے ساتھ لنک ہو گیا تو پھر تو آپ لوگوں کے لیے مصیبت ہے نا. دیکھیں وہ ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو دیکھیں پچھلے 2-2.5 سیاست میں مداخلت کا کیس ہے نا ان کے اوپر. میں اپنا کامنٹ پورا کروں پھر آتے ہیں ان کو. دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اور جو آپ نے ابھی جو پڑھا، یہ تو جب انکوائری آئے گی ہم سے اس کا کیا، جب یہ پورا اس کا فائنل ورڈکٹ آ جائے گا تب ہے. لیکن ہمارا اس پہ ایک بڑا کلیئر، ہماری پارٹی کا ہمارا بڑا اس پہ کلیئر ایک ہے کہ یہ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، کہ جو جنرل فیض حمید کے بارے میں جو بھی انکوائری ہوئے گی وہ جب اس کا رزلٹ آئے گا وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم سیاست کے ذریعے ہی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں کیا چیز پہلی دفعہ، میں ان کو یہ ذرا بتا دوں اپنے بھائی کو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ 17 سیٹیں جیتی ہوئی تھی وہ حکومت میں آ کے اس نے حکومت بنا لی. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کے لیڈر کے اوپر 200 سے اوپر کیس ہو چکے. مجھے آپ بتا دیں اگر میرا اگر حافظہ یا میری وہ معلومات ٹھیک نہیں، وہ درست کر دیجیے گا. یہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پارٹی پروٹیسٹ کرنے لگتی ہے اس کے اوپر اس قسم کا جو ہے پولیس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ یہ دیکھیں گے تو ان کا میں بات بتاؤں، اور جتنی معیشت کو جو یہاں تک لے گئے ہیں تو ان کو، اور آخری چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو، میں دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک ہی پارٹی نے حملہ کیا اور وہ 97 کے اندر انہوں نے کیا، اور سپریم کورٹ کی ایک اور ججمنٹ بھی تھی مہران بینک اسکینڈل.